السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کے لیے حضرت یوسف کا واقعہ حصہ دوئم لے کر حاضر ہیں۔ جیسا کہ پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے بغض، حسد اور نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ پھر ایک قافلے نے ان کو باہر نکالا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا فرزند چاہ، یعنی کنویں کا بیٹا۔ اتنے میں حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی بھی وہاں آ جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام ہیں جو کہ بھاگ آئے ہیں، بہت ہی نافرمان غلام ہیں۔ پھر وہ قافلے کے سردار مالک بن دینار کو 15 سکوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیتے ہیں اور تحریری معاہدہ بھی لکھ لیتے ہیں، اور قافلے والے حضرت یوسف کو خرید کر مصر کے شہر طبس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کا کرتا خون میں بھگو کر روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت ہی سمجھدار اور جہاں دیدہ انسان تھے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بڑا ہی کوئی سمجھدار اور اچھا بھیڑیا تھا جو میرے یوسف کو تو پورے کا پورا کھا گیا، اور کرتا جوں کا توں ہے، پھٹا ہوا بھی نہیں ہے۔ ادھر راستے میں قافلے والے حضرت یوسف سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بوڑھے شخص جو کہ قریب المرگ تھا اس کی بہت خدمت کرتے ہیں اور بحکم تعالیٰ ان کو بھلا چنگا کر دیتے ہیں۔ مالک بن دینار حضرت یوسف کو لے کر مصر کے شہر طبس پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کے بازار میں جہاں غلام فروخت ہوتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں۔ طبس کے فرما روا اور گورنر جناب کوطیفار وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اتنا حسین لڑکا یہاں فروخت ہو رہا ہے تو وہ 3000 سکوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو خرید لیتے ہیں اور اپنی زوجہ زلیخا کو تحفتاً پیش کر دیتے ہیں۔ زلیخا اتنے حسین بچے کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی ہے اور ان سے بہت انس و شفقت سے پیش آتی ہے۔ یہ بچہ محل میں پلنا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کی صلاحیتوں کے جوہر سب پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ادھر مالک بن دینار کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک انمول ہیرا 3000 سکوں کے عوض فروخت کر دیا۔ وہ کوطیفار کے محل میں آ کر منت سماجت کرتا ہے، اپنی ساری زندگی کی دولت پیش کر دیتا ہے کہ یہ سب لے لو اور مجھے یوسف دے دو، لیکن کوطیفار اور اس کے خادم اس کو محل سے دھکے دے کر نکلوا دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل کے کچن کے معاملات کو سنوارتے ہیں، پھر اپنی دانائی سے ایک چور کی شناخت کروا کر کوطیفار اور زلیخا کے دل میں اپنا اونچا مقام بنا لیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ حضرت یوسف محل میں ایک اللہ کی خدائی یکتا کی تبلیغ بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ بت پرست تھے اور آمون نامی بت کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت یوسف ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بت کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، نفع اور نقصان خدائی یکتا کے ہاتھ میں ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، جو کھانے پینے سونے اٹھنے کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے جیسے حضرت یوسف جوان ہوتے چلے گئے، زلیخا کی شفقت محبت اور عشق میں تبدیل ہوتی گئی۔ اس نے مختلف طریقوں سے حضرت یوسف کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف اپنی نیکی اور نبوت کے سبب اس کے جال سے بچتے گئے۔ زلیخا کے محل میں ایک ایسا کمرہ بھی تھا جو کہ 7 کمروں کے پیچھے تھا، یعنی زلیخا نے مکاری سے حضرت یوسف کو وہاں بلایا اور ہر کمرے سے اندر لے جا کر کفل لگاتی گئی، حتیٰ کہ 7 مکفل دروازوں کے اندر کمرے میں لے گئی اور ان کو برائی کی طرف بلایا خوب بند سنور کر، لیکن حضرت یوسف ذرا بھی ان کی طرف راغب نہ ہوئے۔ اللہ سے استغفار کرتے رہے اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے لاک شدہ دروازوں کی طرف بھاگے۔ اور ناظرین، جب کوئی اللہ سے مدد مانگے وہ بھی پورے یقین کے ساتھ، تو میرا رب اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ یہاں ایک معجزہ رونما ہوا اور اللہ کے حکم سے حضرت یوسف جس دروازے کی طرف بھاگتے وہ دروازہ کھلتا چلا جاتا۔ دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان، وہ میرے رب کا حکم مانتی ہے۔ حضرت یوسف بآسانی 7 دروازوں سے گزر کر باہر آ گئے اور اپنے رب کے روبرو سجدہ ریز ہو گئے۔ زلیخا حضرت یوسف کے عشق میں پاگل ہو چکی تھی۔ ان کی سہیلیاں کہنے لگی کہ ہمیں یوسف سے ملواؤ تو صحیح، ہم بھی تو دیکھیں کہ یہ کون ہے جس نے تمہارا چین تمہارا سکون اڑا دیا ہے۔ زلیخا نے سب سہیلیوں کو ایک ایک نارنج اور چھری پکڑا دی اور حضرت یوسف کو بلا بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے
تو وہ سب آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئیں اور آپ کو دیکھتی رہ گئیں، آپ کے حسن میں ایسا کھو گئیں کہ سب نے نارنج کی جگہ اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن ان کو احساس تک نہ ہوا۔ جب حضرت یوسف وہاں سے چلے گئے تو پھر وہ اپنے ہوش میں آئیں اور دیکھا کہ وہ تو اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی ہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف کے حسن و جمال کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اب زلیخا کو اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیسے حضرت یوسف کو اپنی طرف راغب کرے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا دیا کہ انہوں نے اس کے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرما روایت طبس کوتی فار کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان زاویرہ میں قید کر دیا۔ یہ بدنام زمانہ زندان تھا جہاں بہت ہی خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، لیکن حضرت یوسف کو یہاں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ اپنے رب کی رضا پر راضی تھے۔ آپ یہاں خوش تھے کہ زلیخا کی برائی سے تو محفوظ رہیں گے اور قیدیوں کو خدائی یکتا کی تبلیغ کر سکیں گے۔ آپ نے یہاں بہت سے قیدیوں کو جرائم کی زندگی سے توبہ کروا اور آمون کی پرستش سے ایک خدائی یکتا کی عبادت کی طرف لے آئے۔ ان کو سمجھایا کہ بت کسی کا نفع اور نقصان نہیں کر سکتے، یہ بت تو خود عاجز ہیں، اپنے ناک سے مکھی تک نہیں اڑا سکتے، اپنا کچھ بھلا کچھ برا کچھ نہیں دیکھ سکتے، یہ تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے۔ جی ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کس طرح آگے بڑھا، یہ جاننے کے لیے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام حصہ سوئم، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیا حصہ سوئم آتے ہی آپ کو اپڈیٹ مل سکیں۔ تھینک یو۔